نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے انعامات ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے، اس کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ قرآن مجید سب مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ احکم الحاکمین نے لوگوں کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور جو کتاب و حکمت کی شکل میں تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو یاد کرو، جس کے ساتھ اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔
اس میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمہاری رفعت اور بلندی کا سبب ہے، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارے معاملات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ افلا تعقلون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کتاب ہدایت کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بلائی، تمہاری بہتری، تمہاری خیر خائی کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ احکم الحاکمین نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے، تبیانا لکل شیء جس کو قرار دیا ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ کتاب کوئی عارضی نہیں ہے، وقتی مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت کے قائم ہونے تک لوگوں کے جتنے بھی معاملات پیش آنے والے ہیں، اس کتاب کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان پر کاربند رہو گے، سینے سے لگا کے رکھو گے، ان کو پڑھو گے، سیکھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، تمہاری گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گمراہی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ موڑنا ہے۔ قیامت تک اللہ رب العزت کی اس کتاب میں تمہارے ہر قسم کے معاملات کا حل موجود ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جس جگہ، جس شخص، جس ہستی کے اوپر، جس مہینے پہ میں یہ کتاب نازل کی ہے، وہ سب برکت والے ہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، انسانوں کا کلام نہیں۔ قرآن مجید کے اوپر غور کریں، اس کے عظیم ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ انسانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ احکم الحاکمین کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ زمین و آسمان سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن مجید قطعاً اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بات کرتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام بھیجی ہیں، جو ہماری طرف نازل کی ہے۔ اور جس کو اس کلام کو پہنچانے کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس قرآن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں۔ جس ہستی پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا ہے، وہ ہستی عام ہستی نہیں، اس کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام نبیوں سے زیادہ اس کو قرار دیا ہے۔ وہ سید ولد آدم ہیں، تمام آدم کی اولاد کے وہ سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تمام آدم کی جتنی اولاد ہے ان میں سے بلند مقام اور مرتبہ
اس ہستی کا ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اس قرآن کو اللہ رب العزت نے جس مہینے میں نازل کیا ہے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور وہ مہینہ باقی سال کے تمام مہینوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور جس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جس رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، اس اکیلی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے اس کو افضل قرار دے دیا۔ یہ اس قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جو اس کو تھام لے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو اس کو تھام لے گا، سینے کے ساتھ لگا لے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کو رفعت اور بلندی عطا کر دے گا۔ اور واقعتاً اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، 23 سالوں میں یہ قرآن کا نزول مکمل ہوا، اور چند سالوں کے بعد حالت یہ تھی کہ جس مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نکل رہے تھے، قتل کے ڈر سے جا رہے تھے، اسی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر دن کی روشنی میں داخل ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، توحید کی بات کرنا، دین اسلام کی بات کرنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اب حالت اور کیفیت یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، اور دشمن دور 80 لاکھ مربع میل کے اندر ان کی حکومت ہے، اور بغیر لڑے وہ مسلمانوں کی خلیفہ کی آمد کے اوپر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو رفعت اور بلندی سے نوازا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن صرف اور صرف لوگوں کے لیے عروج کا، بلندی کا باعث نہیں، بلکہ جو لوگ بھی اس قرآن کو تھام لیں، دنیا کے اندر انہیں ایک خاص مقام، خاص مرتبہ، ان کی خاص اہمیت۔ فرمایا اہل القرآن و اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کو لینے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ والے قرار دیا ہے، جو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دنیا کی بہترین ڈگری اس کو قرار دیا ہے۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ دنیا کی ڈگریوں میں سے سب سے بہترین ڈگری، اس کے مقابلے کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس کے برابر کسی کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے جو قرآن کو حاصل ہے۔ اور یہ فرق صحابہ کرام میں بھی پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ ایمان لانے والے صحابہ موجود ہیں، امامت کا حق دینے کی باری آتی، فرماتے کہ امامت اس کا زیادہ حق ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ صحابی ہے، ٹھیک ہے، ہجرت بھی کی ہے، صحابی بھی ہے، عمر میں بڑا ہو سکتا ہے، لیکن امامت کا حقدار، آگے ہونے کا حق وہ رکھتا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ ہاں قرآن میں اگر برابر ہیں، اس کے پڑھنے میں برابر ہیں، اس کی تعلیم میں برابر ہیں، پھر اگلا سٹیپ ہے، پھر دیکھا جائے گا اسلام پہلے کون لایا ہے، اگر اس میں برابر ہے، ہجرت پہلے کس نے کی ہے، اس میں برابر ہے، عمر کو دیکھا جائے گا عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلا حق اس کا قرار دیا ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ صحابہ ہیں، احد کا معرکہ ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفنانے لگتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ ایہم اکثر للقرآن،
بتاؤ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ بتایا جاتا اللہ کے رسول فلاں بندے کو قرآن زیادہ یاد تھا، آپ فرماتے لحد میں پہلے اس کو رکھو، دوسرے کو بعد میں رکھو۔ دونوں صحابی ہیں، ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو دفناتے تھے، شہداء کی تعداد زیادہ تھی، صحابہ زخموں سے چور تھے، ایک قبر میں دو تین بندوں کو رکھا جاتا تھا۔ لحد میں آگے کس کو کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے میرے صحابہ بتاؤ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ اب دونوں تینوں صحابی ہیں، مارکے کے شہید ہیں، پیارے نبی کا دیدار کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ، جنت کا وعدہ، سب کے ساتھ، لیکن مقدم کس کو رکھا؟ ایہم اکثر اخذل للقرآن، قرآن جس کو زیادہ یاد ہے، جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، اس کو مقدم رکھا۔ خود بھی پڑھتے، صحابہ سے کہتے میرا دل کرتا تم سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر، اس کا پڑھنا بھی اجر کا باعث، اس کا سیکھنا بھی اجر کا باعث۔ خود بھی قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے، اتنی تلاوت کرتے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، رات کا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر سوزش آ جاتی، کہنے والے کہتے آپ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، آپ کو تو جنت کی بشارت دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا افلا اکون عبدا شکورا؟ جب اللہ کا انعام زیادہ ہے، اللہ نے احسانات اتنے کیے ہیں، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، مجھے اتنے انعامات سے نوازا ہے، تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکر کرنے والا بندہ بنوں۔ شکر کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا آپ نے کیا انداز اختیار کیا؟ قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ کبھی ابئی کو کہتے ہیں ابئی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ اکبر، ابئی کہتے ہیں اسمانی، قربان جائیں جو قرآن کے ساتھ جن کا تعلق گہرا ہو، اللہ رب العزت ان کے تذکرے آسمانوں پر کرتا ہے۔ اللہ نے ابئی کا نام لیا، ابئی بہت قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ فرمایا کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح تازہ تازہ اللہ نے نازل کیا ہے، وہ ابئی سے قرآن پڑھے۔ ایک دفعہ ابئی کو بلایا، کہنے لگے، ابئی بن کعب کو بلا کر کہنے لگے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابئی کے اوپر قرآن پڑھو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اسمانی اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابئی پہ قرآن پڑھو؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ابئی، تیرا نام لے کر کے اللہ کہتا جا ابئی کے اوپر قرآن پڑھ، اس کو قرآن پڑھ کے سنا۔ ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی یہ بات سن کے رو پڑے کہ مجھ ناچیز کا نام اللہ رب العزت نے لیا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا اس کے اوپر قرآن پڑھو۔ یہ برکت ہے کس چیز کی؟ قرآن کی برکت۔ کبھی پیارے نبی جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن جن پہ ڈائریکٹ نازل ہوا ہے، ان کا قرآن سننے کو دل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں پڑھوں آپ پر؟ آپ پر تو جبریل ڈائریکٹ قرآن لے کر آتے ہیں کہ ہاں میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے بھی سنوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ لوگ یتدارسون القرآن، قرآن کو بیٹھے مسجد کے اندر کچھ لوگ قرآن بیٹھ کے مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے ایسی مجالس کو تلاش کرنا ہے جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کوئی مسجد، کوئی جگہ، کوئی مدرسہ نظر آتا ہے، وہاں پر بیٹھے قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، استاد صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ وہاں پر ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ فرشتے دوسروں کو بھی بلاتے ہیں آ جاؤ بھی آ جاؤ، جو ذمہ داری اللہ حکم الحاکمین نے تمہیں دی تھی کہ ایسی مجلس تلاش کرنی ہے، آ جاؤ یہ مجلس مل گئی ہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ۔ وہاں فرشتے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔
اس مجلس کے ارد گرد چاروں طرف فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے تعظیم کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے، ان کی شان و شوکت کی وجہ سے اپنے پروں کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سکون کے ساتھ انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ اکبر، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ احکم الحاکمین کو یہ لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے معزز فرشتے ہوتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کے درمیان ان قرآن پڑھنے والوں کا بھی تذکرہ کرتا، دیکھو وہ میرے بندے فلاں مجلس میں بیٹھے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بندے اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے، پرتاثیر کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، قرآن فرمایا کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اس میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پرتاثیر کتاب اتنی اثر رکھتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کو سنا، اللہ رب العزت نے ان کی دل کی دنیا بدل دی۔ بلکہ معروف حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کئی دفعہ، اتنی پرتاثیر کتاب اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنا اثر رکھا ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، مشرک بھی بیٹھے تھے، پیارے نبی سورہ نجم کی تلاوت کی، آپ نے سجدے میں گئے، اتنا اللہ رب العزت نے اس قرآن میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ مشرک جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اس قرآن میں اتنی تاثیر تھی کہ نہ چاہتے ہوئے وہ لوگ سجدے میں چلے گئے، سب سجدے میں پڑ گئے۔ اتنا اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس قرآن میں اثر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، دھمکایا ہے، بتایا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، پڑھ لو گے تو برکت حاصل ہوگی، نہیں پڑھ لو گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، خیر ہے برکت کے لیے ہے بس، خیر نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری باتیں ہیں، اس میں تمہارے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے، اس میں رہتی دنیا تک تمام مسائل کا، لوگوں کے مسئلوں کا، اختلافات کا، ان کی فرقہ واریت کا، ان کے دینی دنیاوی مسائل کا اس کے اندر حل موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑھ لو گے تو برکت ہوگی، نہیں پڑھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میرے اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا، اس کی گزر بسر تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا گزارا مشکل سے ہوگا، پریشانیاں ہی پریشانیاں اس کا مقدر بڑھ جائیں گی، دنیا میں ذلت رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ جو اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اس کو پڑھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، ایسی قوم کا مقدر میں ذلت بنا دیتا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب رفعت کی بنیاد بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ بلندیاں بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، ترقیاں بھی دیتا ہے، غلبہ بھی دیتا ہے، اور اس قرآن سے اعراض کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی کا اسباب میں سے بہت بڑا سبب کیا ہے؟ اس قرآن سے اعراض۔ فرقوں میں بٹ گئے، قرآن جو بنیاد تھا مسئلوں کے حل کا، اس کو چھوڑ دیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، اپنی اصل کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قرآن سے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ڈرایا جاتا ہے قرآن بہت مشکل ہے، اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اتنے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے، اس کی طرف آنے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنا دیا، نصیحت حاصل کرنے والا ہے
بڑا آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کو بڑا آسان رکھا ہے. اسی کے اوپر تو قیامت والے دن اللہ نے مواخذہ کرنا ہے اور انعامات سے نوازنا. اور اگر یہ ہدایت کا راستہ اللہ مشکل بنا دے تو کل قیامت والے دن بندے ادھر کر سکیں گے اللہ یہ قرآن تو ہماری سمجھ سے بالا تر تھا، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی قرآن میں تھا کیا. ایسا قطعاً نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کو بڑا آسان کر کے پیش کیا ہے. بڑی آسان تھی، سادہ سا اس کو انداز اللہ نے اختیار کیا. مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض. ومن اعرض عن ذکری، جو بھی قرآن سے اعراض کرے گا، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی ایک فرد ہو، ایک جماعت ہو، لوگ ہو، امت مسلمہ، جو بھی اعراض کرے گا ذلت اس کا مقدر بنے گی. دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کے اسباب دیکھ لیں، فرقوں میں بٹ کے، گروہوں میں بٹ کے، سیاسی اختلافات، یہ ہم اس چکروں میں پڑ گئے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے یہ مسئلہ بنا قرآن کی حرمت کا. اس طرح کے آئے روز مسئلے بنتے رہتے ہیں. کبھی کسی علاقے میں کوئی یہودی کبھی نعوذ باللہ قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی عیسائی جلا رہا ہے، کبھی برطانیہ میں کوئی مسئلہ، کبھی سویڈن کے اندر کوئی ایسا مسئلہ. مسلمانوں کے پاس اپنی آواز بلند کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. وہ اپنے ہی جھگڑوں سے باہر نہیں آتے. ایک دوسرے ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، بد زبانی کرنا، آپس کے جھگڑے، اس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں. اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں. کرسیوں کے جھگڑے، اختلافات، عمومی طور پر لے لے، مجموعی طور پر مسلمانوں کی حالت دیکھ لے، قرآن کے اوپر بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اصل میں وجہ سبب کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری. غیر مسلموں سے اس طرح کی توقع کرنا کہ وہ قرآن کا ادب کریں گے، احترام کریں گے. اصل میں اگر تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں، اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے، ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. غیر مسلم یہودی عیسائی آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آخر انہیں قرآن سے تکلیف کیا ہے؟ اصل میں انہیں بھی اسی بات کی تکلیف ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے عزت اور رفت کا سبب ہے. اگر مسلمان اس قرآن کی طرف آ گئے تو دوبارہ مسلمانوں کے لیے غلبہ ان کا مقدر بن جائے گا. اس سے روکنے کے لیے وہ مختلف ہیلے اختیار کرتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید اصل میں ان یہود و نصارہ کی خباثتوں کو بیان کرتا ہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک محیمن قرار دیا ہے، ایک نگران قرار دیا ہے کہ قرآن مجید جتنی آسمانی کتابیں سب کے اوپر ایک نگران ہے. ایک مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. ایک مسلمان کے متعلق اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ایمان والے بندے اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، سب پر ایمان والوں کا ایمان ہوتا ہے. ایمان والے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، دیگر پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب پر ایمان والوں کا ایمان ہوتا ہے. مسلمانوں کا اپنے نبی پر بھی ایمان ہے. اسی طرح جس طرح ہم قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، اس طرح ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور جو آسمانی کتابیں ہیں، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ہم تمام ان آسمانی کتابوں کو بھی برحق مانتے ہیں کہ جب اللہ نے نازل کی تھی واقعتاً حق اور سچ نازل کی تھی. اور ان میں سے جن باتوں کی تائید قرآن میں موجود ہے، جن کی اللہ نے بتایا کہ یہ باتیں پہلی امتوں کے اندر موجود تھی، تورات میں تھی، انجیل میں تھی، جن کی قرآن نے تائید کر دی، ہم اس کو بھی ایمان لاتے ہیں ان پر بھی. ہاں جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے. اور ہمارے پاس اس کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی قرآن تائید کر دے، پیارے نبی اس کی تائید کر دیں کہ واقعتاً یہ بات پہلی امتوں میں تھی اور اس میں اس کی تائید ہو جائے کہ یہ اسی طرح ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. جس میں انہوں نے تبدیلی کر دی، کو تحریف کر دی، ہم اس کو نہیں مانتے. اور بنیادی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ تورات، انجیل اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں. ایک مسلمان یہ مانتا ہے. دراصل قرآن مجید ان کی عقائد کو بیان کرتا ہے، یہود و نصارہ کے عقائد کو بھی بیان کرتا ہے،
ان کے عقیدہ تثلیث کی رد کرتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ کہتے ہیں یہ تین الہوں کو ماننے والے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین کا مجموعہ ہے، عیسیٰ، مریم اور اللہ رب العزت، تینوں کو ملا کر یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عقیدہ تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے یہودیوں کے متعلق کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کی باتیں جو پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے. کیسے یہ بہکائے جاتے ہیں؟ اکیلا اللہ رب العزت ان کے باطل عقیدوں کی نفی کرتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین ان کی کتاب میں جو تبدیلیاں ہیں، تحریف ہے، ان کو بیان کرتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کتابوں میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس کو اپنے مطلب کے حساب سے، اپنے مقاصد کے اعتبار سے اس کو بدلتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نبیوں کے ساتھ جو بغاوت ہے، سرکشی ہے، نبیوں کا قتل ہے، اس کو بیان کیا. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی بات لے کر آیا جس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تمہاری طبیعت کے موافق نہیں تھا، تم نے تکبر سے کام لیا، بعض نبیوں کو تم نے قتل کر دیا اور بعض کو تم نے جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ بیان کرتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ لوگ کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانتے، بعض کو چھوڑ دیتے. اللہ نے اس کا رد کیا کہ بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. جو بھی ایسا کرے گا دنیا کے اندر رسوائی اس کا مقدر بنے گا. اللہ اس کو ذکر کرتا ہے. کتاب اللہ میں ان کی تحریف کا ذکر کرتا ہے. ان کے اوپر آنے والی اس تحریف کی وجہ سے، نبیوں کے قتل کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے تھے، امت محمدیہ کو بھی ڈرایا ہے اور ان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ان باتوں سے بعد آ جاؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ. اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ پہلے نبیوں کے اوپر بڑے بڑے بہتان، نعوذ باللہ، بعض نبیوں کے اوپر شدید قسم کے بہتان ذکر کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کے متعلق، لوط علیہ السلام کے متعلق. ان کی کتابیں تورات انجیل پڑھ کے دیکھیں، اس میں تذکرے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صفائیاں دیتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کے مقرب تھے، ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ ان کی صفائیاں دیتا ہے. قرآن ان کا رد کرتا ہے، ان کی نبیوں کے متعلق جو گستاخیاں ہیں ان گستاخیوں کو بیان کرتا ہے. اس سے ان کو تکلیف ہے. اور ایک تکلیف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا جو آیت شروع میں نے پڑھی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. اللہ کہتے ہیں اے اہل کتاب، اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تمہاری ناراضگی کی وجہ، تمہارے انتقام کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس قرآن پر جو بھی ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تم صرف اور صرف کس کا ہم سے انتقام لیتے ہو؟ تم اپنے حسد کا شکار ہو، اپنے کینے کا شکار ہو. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر فاسق ہے، نافرمان ہے، اور تم اس کا ہم پر حسد کرتے ہو کہ یہ کیوں مان لے آئے، یہ کیوں مانتے ہیں. بس تمہارا انتقام کا سبب یہ ہے. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ وجہ ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر جو اس طرح کا قرآن کے متعلق معاملہ بنتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک تو میں نے جس طرح تھوڑا سا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ مسلمان اس قرآن کی عظمت کو سمجھے. قرآن اللہ رب العزت کی یہ کیا اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنا ہے. ایک حل تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سینے سے لگائیں. صرف برکت کے لیے گھر میں قرآن نہ رکھیں. قرآن کا گھر میں ہونا بھی برکت کا باعث ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں. اللہ اکبر. اور ان کافروں کا ہاتھ روکنے کے لیے حل وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، تم ذلیل اور رسوا سمجھے جاؤ گے، ذلت تمہارا مقدر ہوگی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا سبب کیا ہوگا؟ تعداد میں تھوڑے ہوں گے. کہا نہیں، تعداد بڑی ہوگی، تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے. اپنی اصل کو چھوڑ دو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، دین کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، یہ تمہاری ذلت کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے.
آج بھی اگر ہم ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی گستاخی نہ کرے، کوئی قرآن کی گستاخی نہ کرے، اس کے متعلق کو نازیبہ الفاظ استعمال نہ کریں، اس کا سب سے پہلا تقاضا، پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے نبی کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت دیں، قرآن کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت دیں، پھر اس کو غالب کرنے کے لیے تگ و دو کریں کہ اس قرآن کو ہم نے غالب کیسے کرنا ہے، لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، قرآن کو نافذ کیسے کرنا ہے، اس کو لے کر نکلنا ہے۔ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر بندہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائے، جس قدر کردار ادا کر سکتا کرے۔ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے جھگڑوں کو چھوڑ کر، اختلافات کو چھوڑ کر اکٹھے ہوں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگے رہنا، ساری توانائیاں اس کے اوپر ضائع کر دینا، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپس کے اختلافات کا شکار نہ ہو، آپس کے اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے دلوں میں جو تمہارا رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دشمن کا بہت بہترین سب سے کارآمد جو ہتھ کنڈا ہے آج کل، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکمرانی کرنا۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھنا ہوگا، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے، اور ہم اس قرآن کی عظمت کو غالب کرنے کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم کتنا کو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے کتنے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کتنا کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کہتے کیا ہے، پسند کیا ہے اللہ کی، ناپسند کیا ہے۔ قرآن میں عقیدہ بھی موجود ہے، عبادت کا طریقہ بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر بات موجود ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم قرآن کی طرف آ جائیں، جتنے ہمارے جو اختلافات ہیں، کوئی کچھ بنا بیٹھا ہے، کوئی کچھ بنا بیٹھا، سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ جو ذلت ہمارے مقدر ٹھہری ہوئی ہے، یہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، پیارے نبی کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، اس دعا کو پڑھا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کو خلاصہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کو اس کی تمام صفات کا واسطہ دے کر، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر، اس کے الہ ہونے کا، اپنے بندے ہونے کا، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے غموں کی پریشانیوں کا حل بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یہ قرآن دلوں کے غموں کی پریشانیوں کا، یہ بندے کا حل بھی ہے۔ قرآن پڑھنے سے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ جو بندہ پریشان ہے، کہتا ہے سکون نہیں ہے، قرآن پڑھے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کر آئے، اپنے گھر میں قرآن کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو سکون والا بنا دیں گے، سکون والا گھر بنا دیں گے۔ جس معاشرے میں قرآن غالب ہوگا وہ معاشرہ سکون والا ہوگا، جس ملک میں قرآن غالب ہوگا، نافذ ہوگا، وہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔